گرامی قدر حضرات، ماہ شعبان جاری ہے اور اس مہینے کی فضیلت، اس کے احکامات، اس پر آج چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کروں گا۔ خاص کر شعبان المبارک کی 14 اور 15 تاریخ کی جو درمیانی رات ہے، اس کے بارے میں اسلام نے ہماری کیا رہنمائی کی، اس کی کیا فضیلت ہے، کون سی عبادات اس رات میں کرنی چاہیے، اور خاص کر اس سے جو اگلا دن 15 شعبان ہے، اس کی روزے کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں جناب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ارشادات ثابت ہیں، یہ تمام باتیں انشاءاللہ آج کے خطبے میں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق باتوں کی تفہیم کرنے کی، سمجھنے کی اور ان کو اپنی عملی زندگی میں لانے کی توفیق عطا کرے۔ میں نے جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ سورہ حامیم الدخان کی پہلی آیات ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے اس کلام پاک کو بابرکت رات اتارنے کا تذکرہ کیا ہے، اور دوسری بات یہ بیان کی کہ اسی رات ہم لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کو اور ان ابتدائی آیات کو پڑھ کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے مراد جو شب برات ہے وہ ہے، یعنی جو شب برات کے نام سے ہمارے ہاں معروف ہے، اس آیت مبارکہ سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ان آیات سے مراد شب برات ہے۔ تو قبل اس کے کہ ہم شب برات پہ بات کریں، تمہیدی طور پہ جو شعبان کے روزے ہیں اور شعبان کے روزوں کی جو فضیلت ہے، اس بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات جو ہمیں ملتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے علاوہ کسی ایک مہینے میں اگر روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے تو وہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اور ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفل روزے اس تواتر کے ساتھ رکھتے تھے، اس تسلسل کے ساتھ رکھتے تھے کہ بعض دفعہ ہمیں گمان ہوتا تھا کہ شاید آپ کوئی روزہ درمیان میں مس ہی نہیں کریں گے، کوئی قضا نہیں کریں گے، مسلسل ہی رکھیں گے، اور بعض دفعہ آپ ان روزوں کو چھوڑنا شروع ہو جاتے تو آپ کئی دنوں تک ان روزوں کو چھوڑ دیا کرتے تھے، نفل روزے تھے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان اور رمضان کے روزوں کو ملا لیا کرتے تھے، یعنی آپ شعبان کے روزے اس قدر تسلسل کے ساتھ رکھتے تھے، ہمیشگی کے ساتھ رکھتے تھے کہ رمضان سے پہلے بھی آپ یہ روزوں کا سلسلہ آپ کا جاری ہوتا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا۔ مگر اپنی امت کو جناب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم یہ دیا کہ نصف شعبان کے بعد، 15 شعبان کے بعد روزے نہ رکھا کرو، اور اس کی علت اہل علم نے یہ بیان کی ہے کہ جو فرائض ہیں رمضان المبارک کے، جو فرض روزے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی وہ شعبان کے آخری ہفتے کے روزے رکھتا رہے اور کمزوری کی وجہ سے، کسی وجہ سے وہ بیمار ہو جائے اور فرض روزے ہی اس سے چھوٹ جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان نصف گزر جائے اس کے بعد تم روزے نہ رکھا کرو۔ اسی طرح ایک اور خاص حکم دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، تم میں سے کوئی بھی بندہ رمضان المبارک سے پہلے 1 یا 2 دن پہلے وہ روزہ نہ رکھے، نفل روزہ، یعنی شعبان کی آخری تاریخوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع کیا، مگر آپ نے یہ اجازت دی الا رجل کان یصوم صوما فلیصمہ، ہاں مگر وہ آدمی جو کسی خاص سبب سے روزے رکھ رہا تھا، یا اس نے نظر مانی تھی، یا وہ سوموار اور جمعرات کے روزے نفل کے طور پہ رکھتا تھا، اور سوموار کا دن تھا یا جمعرات کا دن تھا
تو اس کا سابقہ معمول تھا اور اس معمول کے مطابق اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس کو اجازت ہے۔ رمضان المبارک سے پہلے یہ جو 1-2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع کیا، اس کی علت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کہیں پہ لوگ رمضان المبارک کے استقبال کے طور پہ روزے رکھنے کو معمول نہ بنا لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے، مگر امت کو یہ حکم دیا کہ 15 شعبان کے بعد جس کا نفل روزے رکھنے کا معمول نہ ہو، اس کو 15 شعبان کے بعد نفل روزے رکھنے میں احتیاط کرنی چاہیے۔ تاہم اگر کسی آدمی نے نظر مانی تھی یا وہ سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتا تھا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھا کرتے تھے، اور سوموار اور جمعرات کے دن اگر وہ 15 شعبان کے بعد بھی روزے رکھنا چاہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اجازت دی ہے۔ ماہ شعبان کے بارے میں ہمارے ہاں ایک من گڑت روایت پیش کی جاتی ہے جو صحیح نہیں ہے، اور یہ آپ اکثر میسج آتے بھی دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ شعبان شہری و رمضان شہر اللہ، کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہ روایت بالکل درست نہیں ہے، اور ان روایات کی مناسبت سے جب ہم ان روایتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر ہمارے ہاں ایک فضیلت کے طور پہ لوگوں کو مبارکباد دینے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج کل آپ ابھی سے ہمارے سوشل میڈیا کے جو مبلغین ہیں ان کی آپ پوسٹیں دیکھنا شروع ہو گئے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے رمضان المبارک کی مبارکباد دی، اللہ نے اس پر جنت کو واجب کر دی ہے۔ بالکل من گڑت اور کوئی بے اصل روایت ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے۔ تو ایسی بات جو من گڑت ہو، جس کی کوئی اصل کوئی بنیاد نہ ہو، ایسی باتوں کو لوگوں تک پہنچانے سے گریز کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو میرے اوپر غلط بیانی کرتے ہیں، جو میرے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں، جو میرے بارے میں وہ بات منسوب کرتا ہے جو میں نے نہیں کہی، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں سمجھے۔ یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ آپ نے مبارکباد دی اور ایسی کوئی روایت ہی کوئی نہیں، مگر ایسی باتیں ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ دین میں ہمارے موضوعات میں یا ہمارے اصلاحی جو بیانات ہوتے ہیں اس میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کا حکم کریں، اور جو خیر کے کام ہیں وہ لوگوں کو آپ بتائیں کہ یہ کام کرنے چاہیے۔ اور دین کے بارے میں جو محفوظ دین ہے اس کے بارے میں دوسری بات یہ ہے، اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو کام کیے جاتے ہیں ان کا دین سے تعلق بھی کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کو اصل دین بتائیں، اور جو باتیں دین کے ساتھ منسوب کر دی گئی ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ باتیں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، اور ان باتوں کے بیان کرنے کا مقصد کسی خاص گروہ کو، کسی خاص مسلک کو ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہوتا۔ بالکل سرے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو دین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ حالت میں چھوڑ کے گئے تھے، اس دین میں اگر کوئی باتیں اپنی طرف سے شروع ہو جائیں اور ان کو دین کی طرف منسوب کر دیا جائے تو لوگوں کو یہ بتانا علماء کی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ یہ بات دین سے ثابت نہیں ہے۔